بچے معصوم اور ناسمجھ ہوتے ہیں، جنہیں سنوارنا اور ان کی تربیت کرنا ان کے والدین اور اساتذہ کے ساتھ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی مثال ایک ہیرے کی ہے جسے چمکانے سے پہلے تراشنا پڑتا ہے اور اسے کندن بنانے کے لیے تجربات کی بھٹیوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ بچے کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جہاں رہنمائی، حوصلہ افزائی، محبت اور انعام اور ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں تادیب کے لیے سزا اور جرمانہ بھی ضروری ہے، لیکن دونوں پہلوؤں میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ بے جا محبت اور ناروا سختی بچوں کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے۔ سزا جب تشدد کا روپ دھار لیتی ہے تو بچے کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اور اسے گن لگ جاتا ہے اور اس کی تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر ہوتی ہیں، جس سے وہی ایک بچہ ہی نہیں، پوری نسل شاہراہ ترقی سے ہٹ کر ایک تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بچپن میں تشدد کا سامنا کرنے والے بچوں کے جذبات شدید متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی ازواجی زندگی پر بھی مہلک اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ایسے بچے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ شادی کی کامیابی میں اعتماد اولین شرط ہے۔ اگر ایسے بچے جوان ہو کر اپنے خاردار ماضی سے پیچھا چھڑا لیں تب بھی تلخ اور منفی یادیں ان کی بقیہ حیات کو زہر آلود بنا دیتی ہیں۔ مشہور مورخ نے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ تشدد سے بچے جھوٹ کی عادت سیکھتے ہیں، ان میں نفاق اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی تربیت بجھ جاتی ہے، زندگی سے خوشی اور امنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے کی ذہن و نشو و نما رک جاتی ہے اور حصول علم کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، ان میں سے غیرت، اہمیت اور مدافعت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء کے مطابق بچوں کو مارنا ایسا جرم ہے جس کی معافی بھی مشکل ہے۔ ایک عالم کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ ایک معلم نے اپنے پاس بچوں کو مارنے کے لیے پائپ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے دریافت کیا یہ کس لیے ہے؟ تو معلم نے کہا یہ بچوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا پھر تو پستول رکھ لیجئے، بچے زیادہ ڈریں گے۔ معلمین اکثر یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بچوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ پڑھائی میں عدم دلچسپی کے ساتھ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہماری اس جانب بہترین رہنمائی کرتا ہے، جو شخص ڈنڈا اٹھا لے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امام غزالی کے مطابق حتی الامکان زبان سے سمجھایا جائے اور ذہنی نفسیاتی طریقوں سے بچے کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ امام احمد نے ناسمجھ بچوں کو مارنے سے قطعی طور پر منع فرمایا ہے، اور سمجھدار بچوں کے بارے میں امام غزالی کا موقف ہے کہ اول تو ان کے جرم سے چشم پوشی اختیار کی جائے، اگر دوبارہ کریں تو انہیں اشارے کنارے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سمجھایا جائے، اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کے ساتھیوں کے سامنے تنبیہ کی جائے، اگر اس کے باوجود بھی اس جرم کے مرتکب ہوں تو 3 چھڑیوں کی سزا دی جائے، اگر پانی سر سے گزر جائے اور سزا دینا ناگزیر ہو جائے تو مار پیٹ سے ہٹ کر کوئی سزا دی جائے، جیسے کچھ دیر کھڑا کرنا، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو اوپر کروا دینا۔ اگر اس کے باوجود بچے نہ سمجھ رہے ہوں تو شرائط کے ساتھ ساتھ مارنا جائز ہو جاتا ہے۔ والدین سے اجازت حاصل کی جائے، غلطی کی نوعیت کے مطابق سزا پہلے سے تعین ہو، سزا دینے کا مقصد تعدیب و تعلیم ہو، ذاتی انتقام اور غصے کے جذبات کے تحت سزا ظلم اور تشدد میں شمار ہوگی۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، بچے کے تحمل کے مطابق سزا دی جائے، جتنا جرم ہو سزا اس سے زیادہ نہ ہو۔ چہرے اور سر پر مارنے سے حضور نبی کریم نے منع فرمایا، نابالغ کو لکڑی اور ڈنڈے کے ساتھ مارنا بھی منع ہے، محض تھپڑ سے کام چلایا جائے، 3 سے زیادہ ضربات نہ ہوں۔ امام شامی نے در مختار میں فتویٰ دیا ہے، اگر بچے کو 3 ضربات سے زیادہ سزا دی گئی تو قیامت والے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مشہور مفکر قاضی ابن جمع نے اپنی شعر آفاق کتاب میں لکھا ہے کہ طالب علم کے مصالح اور منافع کو پیش نظر رکھے، ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کریں، یعنی ان کے ساتھ شفقت اور نرمی والا معاملہ کریں، شدت اور سختی سے پیش نہ آئیں، اور اس سے مقصد ان کی حسن تربیت، تحسین اخلاق
اور اصلاح احوال ہو۔ شاہ ابرار الحق فرماتے ہیں کہ تعلیم میں نرمی کا پہلو 80% اور سختی کا پہلو 20% ہو، تب بچوں کی تربیت صحیح طرح ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا، آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ 4 ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کی وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب معصوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ اے شخص، یہ کبھی نہ بھولنا کہ جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کر اللہ کی برکت کے ساتھ معصوم بچوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تمہارا بچہ گناہ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے۔ اے شخص، تمہارے بچے کو مارنا تمہیں برباد کر دے گا اور تمہارے گھر کا رزق ختم کر دے گا۔ یاد رکھنا، معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو، اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کا احترام کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں پر رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔